للہ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ والوزن والعدل والفضل والعزم والنظم بالجزم بوحدتہ وبکبریائہ وبسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقة وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة وحيدا واحدا بلا مدد وجدد ونسب وبسط في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثل له لا شريك ولا نظير ولا مقارن ولا مداني له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وطبيبنا وشفيعنا ومظلومنا ومعصومنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأنور الخلق وأكبر الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد جاءكم من نور الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم۔ تمام تعریفیں رب کائنات کے ہیں جو ان تعریفوں کے لائق ہے۔ والصلاۃ والسلام اور ہدیہ درود نبی معظم نبی مکرم آپ کی بات جس کے وسیلے سے ہمیں قرآن جیسی رحمت نصیب، ہدیہ درود نبی کریم کی بارگاہ میں جس کے در سے آدمی سے انسان بنا، انسان سے مسلمان بنا اور مسلمان سے صاحب ایمان بنا اور صاحب ایمان سے کل ایمان۔ کہتے ہیں لوگ مجھے کوئی اور بات کر، کہتے ہیں لوگ مجھے کوئی اور بات کر، لاؤں کہاں سے بات سرکار تیری بات کیسے؟ کہتے ہیں لوگ مجھے کوئی اور بات کر، لاؤں کہاں سے بات سرکار تیری بات کیسے؟ تمام احباب ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آج آپ کے درمیان بورے والا سے حاضر ہوا ہوں، دربار حضرت حاجی شیر دیوان تابع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے قابل صد احترام محتشم محترم میاں منیر احمد رضا کلیہ صاحب آپ کے توسل سے حاضر ہوا ہوں۔ میں جب بھی آپ کی علمی ادبی یا خدمت خلق کی سرگرمیاں دیکھتا ہوں، جب بھی حاضر ہوتا ہوں تو میرے دل سے بس ہر لمحہ ہر گھڑی ہر وقت یہی دعا نکلتی ہے کہ تیری حیات کا ہر لمحہ شادماں گزرے، کہ تیری حیات کا ہر لمحہ شادماں گزرے، بہار سجدہ کرے تو جہاں جہاں گزرے، بہار سجدہ کرے تو جہاں جہاں سے گزرے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیات مبارک تلاوت کی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے کہ بے شک حقیقت تحقیق میں آیا ہے آپ کی طرف اللہ کا نور،
بے شک آپ کی طرف آیا ہے اللہ کا نور، بھیجا اللہ تعالیٰ نے ہے، بھیجا اللہ تعالیٰ نے ہے۔ اور جو پیدا کیا ہے جس ماں نے، اس کا نام آپ کو آتا ہے؟ کیا نام ہے؟ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا۔ پیدا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا ہے، بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کی طرف آیا ہے، میں نے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ کی طرف آیا ہے اللہ کا نور۔ حضرت صاحب فرما رہے تھے بالکل اسی طرح ہے، خرج منی نور۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم نور مجسم آپ کا نور جب خارج ہوا تو تارے جو آسمان کے تھے وہ مجھے ایسے نظر آ رہے تھے کہ عین ممکن ہے وہ میرے سامنے زمین پر گر جائے، عین ممکن ہے کہ وہ زمین پر گر جائے۔ شام سے بصرہ تک کے محلات مجھے نظر آ رہے ہیں، شام سے بصرہ تک مجھے محلات نظر آ رہے ہیں۔ اور صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ روایت کر دیتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام موجود ہیں، ناقص علم ہوں حضور، جہاں غلطی ہو جائے جناب۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام موجود ہیں اور میں کھڑا ہو گیا ہوں دست بدستہ سرکار کی بارگاہ میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، سرکار کی نظر عنایت ہوئی ہے۔ حضرت جابر بالکل خاموش ہیں، نہ کچھ بول رہے ہیں نہ کچھ سوال کر رہے ہیں، سرکار کی نظر کرم ہوئی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اے غلام کیسے کھڑا ہوا ہے، مانگ کیا مانگنا ہے، پوچھ کیا پوچھنا ہے، سوال پوچھ میں جواب دیتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں اس لیے چپ ہوں کہیں گستاخی نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ حدیث کے الفاظ بیان کر رہا ہوں، کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، آپ پوچھو جو سوال آپ نے پوچھنا ہے۔ تو سرکار نبی کریم کے حکم پر حضرت جابر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے اور وہ جواب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مہربانی فرمائیں۔ حضرت جابر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں کوئی چیز نہ تھی، جب یہ زمین و آسمان نہ تھا، جب یہ دنیا کی تخلیق نہ تھی، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کس چیز کو بنایا، اس دنیا میں کس چیز کو تخلیق کیا؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال پر سرکار نبی کریم رؤوف الرحیم آپ نے فرمایا اے جابر جب زمین و آسمان نہ تھے، جب چاند اور سورج نہ تھے، جب جن و بشر نہ تھے، جب چند پرند نہ تھے، تو اس وقت اے جابر اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ میں نے تمہاری طرف نور بھیجا ہے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ آپ فرما رہی ہیں کہ مجھ سے نور خارج ہوا، اور نبی کریم رؤوف الرحیم خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت نور بنایا، نور بنایا۔ آپ بول نہیں رہے ہیں، میرے خیال میں ایک اور حدیث آ گئی ہے ذہن میں کہ سرکار سے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں ہم آپ کو کیسے پہچانیں؟
صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف میں نے پڑھی ہے، سرکار سے عرض کی صحابی نے کہ سرکار ہم قبر میں آپ کو کیسے پہچانیں گے؟ سرکار نبی کریم نے فرمایا 3 صورتیں ہوں گی، لوگوں کی 3 صورتیں ہوں گی قبر میں، ایک کافر ہوگا، ایک منافق ہوگا اور ایک مسلمان ہوگا۔ ایک کافر ہوگا، ایک منافق ہوگا، ایک مسلمان ہوگا۔ تو اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کیسے پہچانیں گے؟ سرکار نبی کریم نے فرمایا کہ کافر کے سامنے جب مجھے لایا جائے گا تو وہ کہے گا نامعلوم، لادری نامعلوم، نامعلوم۔ اس کے بعد جب منافق کے سامنے لایا جائے گا، صحابی نے عرض کی منافق کسے کہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا وہ لوگ جو کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہوں گے، حج بھی ادا کرتے ہوں گے، لیکن وہ مجھے پہچانتے ہوئے بھی کہیں گے نامعلوم، مجھے پہچانتے ہوئے بھی کہیں گے نامعلوم۔ اور جب مومن کے سامنے مجھے لایا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو میرے رسول آ گئے، یہ رحمت للعالمین آ گئے، یہ وہی ہے جن کی میں محفلیں کراتا تھا، یہ وہی ہے جن کے میں میلاد سجاتا تھا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آمد کا مہینہ ہے سرکار کی۔ ربیع الاول، ربی کہتے ہیں بہار کو، ربی کہتے ہیں ربیع بہار، الاول پہلی بہار، سرکار کے آنے سے ہی بہار آئی۔ سرکار کے آنے سے پہلے یہاں ظلمات کے ڈیرے تھے، بے بسی کی گھڑیاں تھیں۔ سرکار نبی کریم ہمارے لیے مکمل رحمت للعالمین کا ایک نمونہ۔ اس وقت جسم تو تھے لیکن احساس نہیں تھا، سر تو تھا لیکن قید وقار نہیں تھا، دماغ تو تھے لوگوں کے پاس لیکن سوچ نہیں تھی، زبانیں تھی لیکن صداقت نہیں تھی، دل تو تھا لیکن دھڑکن نہیں تھی، سینہ تو تھا لیکن امانت نہیں تھی، جسم تو تھے، زندگی بھی تھی لیکن بندگی نہ تھی، پھول بھی تھے خوشبو نہ تھی، راہزن تو تھے لیکن رہبر نہ تھے۔ سرکار کی آمد سے پہلے جناب ابو بکر بھی تھے لیکن صدیق اکبر نہ تھے، جناب عمر بھی تھے، عمر فاروق نہ تھے، جناب عثمان بھی تھے، عثمان ذوالنورین نہ تھے، جناب علی بھی تھے، علی شیر خدا نہ تھے، جناب ابو ہریرہ بھی تھے، کاتب حدیث نہ تھے، جناب بلال بھی تھے، بلال مؤذن رسول نہ تھے، جناب حمزہ بھی تھے، سید الشہداء نہ تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں آپ کے سامنے ایک سرکار کے تبرکات میں سے حدیث پیش کر دیتا ہوں، پھر اجازت چاہوں گا انشاءاللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ میں سرکار نبی کریم کی بارگاہ میں آیا، ایک بار درود و سلام کرتے ہیں بلند آواز سے۔ ایک اور حدیث آگئی ہے، فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا هُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ضرور تھوڑا لا میں تاں پڑھیے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ سے مدینہ آئے تو آپ کے استقبال کے لیے فَمَسْتَقْبَلَهُ، آپ کے استقبال کے لیے جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا هُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، کہ ہم جب مکہ سے مدینہ آئے تو کوئی بھی ایسا پہاڑ اور درخت نہ تھا جس نے یہ نہ کہا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا هُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ۔
سبحان اللہ. سرکار کے نام کے بغیر کوئی چیز قبولیت نہیں. آپ آج تک میں نے تو کہنا نہیں، میں مولوی یا کسی میں تقریر میاں صاحب کی پوسٹ کرنے کے بالکل کم کرتا ہوں. ان دعا موقوف بین السماء والارض ولا یزید منها شیء حتی تصلی علی نبیک. تمہاری دعا اس وقت تک قبولیت تک نہیں جاتی جب تک تم نبی پاک پر درود نہیں. زمین اور آسمان کے درمیان رک جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، نہ آسمان تے جاندی نہ زمین. ان دعا موقوف بین السماء والارض ولا یزید منها شیء حتی تصلی علی نبیک. میں حدیث روایت کر رہا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام گرد دائرہ لگا کر سرکار کے بالکل گھوم رہے ہیں. جب میں قریب ہوا تو دیکھا کہ ایک حجام آپ کی حجامت کر اور کسی صحابی نے جھولی پھیلائی ہوئی ہے اور کسی نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. تب میں نے دیکھا کہ زمین پر بال گرنے کی بجائے وہ سرکار نور مجسم کے بال اپنی جھولی میں ڈال رہے، کوئی ہاتھ تھیلیوں پہ ڈال رہے. باعث برکت، باعث رحمت، باعث شفا ہتھیلیوں میں ڈال رہے ہیں. میرے پاس ایک اور حدیث حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. آپ روایت کرتے ہیں کہ ہم سفر پہ تھے سرکار کے ساتھ، ظہر کی نماز ادا کر لی، عصر کی نماز کا وقت تھا. نماز سے کچھ دیر قبل ہمارے پاس کچھ پانی تھا جس سے سرکار نے وضو فرمایا، اور صحابہ کرام جو موجود تھے وہ آپ کے پاس کھڑے تھے. جس پانی سے آپ نے وضو کیا اس پانی کو حضرت بلال اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آواز دی کہ اے بلال اور حضرت بلال اور ابو موسیٰ آپ کو حکم دیا کہ پہلے یہ پانی پی لو، پھر اپنے چہرے پہ مال لو اور پھر اپنے سینے پہ مال لو. نبی کریم اپنا، میرے جو استاد محترم ہیں ان کے پاس ایک مرید آ گیا، پیر نصیر الدین نصیر کی بات کر رہا ہوں، گوڑا شریف میں ان کی تربیت میں. ان کے پاس ایک مرید نے آ کے کہہ دیا کہ شاہ صاحب یہ جڑا تساں خطاب کیتا ہے یہ جڑا وضو دا پانی ہوندا ہے وہ تو ناپاک ہوندا ہے، وہ پاک نہیں ہوندا. تے سرکار نے حدیث فرمائی ہے تے تسی بیان کیتی، مینوں یہ صحیح سمجھ نہیں آئی تے تسی سمجھاؤ. تے پیر نصیر الدین نصیر نے فرمایا کہ جو عام آدمی وضو کرتا ہے اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے انسان پاک ہو جاتا ہے اور پانی ضائع ہو جاتا ہے، اور جو سرکار نور مجسم کے ساتھ جو پانی مس ہوتا ہے وہ پانی پاک ہوتا ہے، وہ پانی پاک ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث روایت کر دوں. یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ کے پاس ایک آدمی آ گیا، مسافر تھا، اس کے بالوں میں اتنی مٹی تھی کہ آپ کو محسوس ہوا کہ یہ کہیں دور سے سفر کر کے آیا ہے، کہیں دور سے سفر کر کے آیا ہے. آپ تھک تو گئے ہیں، میں بالکل آخری حدیث بیان کر رہا ہوں. کہیں دور سے سفر کر کے آیا ہے. حضرت ابو ہریرہ اپنے جو حدیث کا ہوتا تھا اپنا تمام صحابہ کرام کے ساتھ وہ گفتگو بحث فرما رہے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ کی نظر اس آدمی پہ پڑی تو آپ نے روک کر تمام گفتگو کو اس آدمی کو مخاطب ہو کر کہا، بھائی آپ کدھر سے آئے ہیں؟ وہ عرض کرنے لگا میں شام سے آیا، میں شام سے آیا ہوں. فرمایا بھائی اتنا سفر کر کے تم کیا لینے آئے ہو؟ حکم کرو ہمارے لائق کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ سے وہ عرض کرنے لگا کہ مجھے سرکار کی ایک حدیث سنا، مجھے سرکار کی ایک حدیث سنا دو. ہزاروں کلومیٹر کر کے ہے، میں تو 200-250 کلومیٹر کر کے آپ کو یہاں سنا
وہ ہزاروں کلومیٹر کر کے حضرت ابو ہریرہ سے حدیث سننے آیا کہ ایک مجھے سرکار کی بات سن. حدیث آخری ہے اس میں نے پڑھا ہے مشکوٰۃ شریف میں کہ ایک صحابی جب سرکار روایت کرتے ہیں کہ جب سرکار اپنا لحاف دہ نیچے آتا تھا آپ کا، تو جو صحابی پاس کھڑا ہوتا تھا وہ اپنا ہتھیلی آگے کر لیتا تھا اور ہتھیلی پہ مس کر کے اپنے چہرے سرکار کا لحاف دہن وہ اپنے ہتھیلی پہ لگا لیتا اور منہ پہ باعث شفا. ایک اور حدیث میں نے پڑھا کہ اس میں صحابی روایت کرتے ہیں کہ جب سرکار وضو فرماتے تھے تو یہ کونی یہاں پہ جب پانی آتا تھا تو وہ نیچے سے ہاتھ کر لیتے تھے ہتھیلیاں، تو وہ مس کرنے کے لیے صحابہ کرام ایک دوسرے میں جھڑپ پڑتے تھے، حتیٰ کہ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اپنی میان سے تلواریں کھینچ لیتے تھے. وضو کا ایک قطرے کا پانی حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی تلواریں کھینچ لیتے تھے کہ یہ پانی کا جس کے پاس پانی آ جاتا وہ لے لیتا، دوسرا آدمی دوسرے لوگوں کے صحابہ کرام کے ہتھیلیوں کے ساتھ مس کر کے وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کر رہے ہیں، روایت کردہ حضور پاک دی کسی نے پوچھا ابو ہریرہ انہیں دسا کنیاں یاد آ گئی چلنا باقی بھی تو ہے گئے. انہوں نے کہ باقی نماز پڑھ کے گھر نو جاتا تھا کام کرتا تھا، میں تو حضور نہیں دیکھتا. آج بھی وہ چبوترا صحابہ صفا والا مسجد نبوی چ موجود ہے جتنے حضرت ابو ہریرہ پہنتے تھے. میں جاؤ دوں گا